الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں محفل پاک جس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سینٹرل مسجد لوٹن کی طرف سے جامع مسجد کے امام و خطیب اور مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے آج کی یہ پروقار اور خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ ہم سب حاضری کی شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کی اس کاوش کو اور اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں، حضور کی رفتوں، حضور کے مدارج و معارج کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی محفل کی مناسبت سے سورۃ الفتح شریف کی 2 آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات کی روشنی میں حضور کی عظمت و شان، رفعت و مقام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت پروردگار عالم جل وعلا مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے حبیب پیارے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم یعنی اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان کی یعنی نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے ایمان کا،
سب سے آخر میں اپنی عبادت کا اور درمیان میں اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو، اس آیت کی ترتیب تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، درمیان میں اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں یہ ترتیب بتاتی ہے پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر عبادت۔ یعنی اگر ایمان نہ لائے تو تعظیم کرے تو قبول نہیں، اور جو حضور کی تعظیم نہ کرے عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں۔ ایمان کے بغیر تعظیم قبول نہیں، اور تعظیم کے بغیر عبادت قبول نہیں۔ یہ ترتیب جمیل بتاتی ہے کہ ایمان شرط ہے، سب سے پہلے ایمان مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کرے۔ عبادت سے پہلے اس کے دل میں تعظیم و توقیر مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اگر دل میں حب رسول، تعظیم مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ موجود نہیں تو پھر زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے وہ ساری عبادت سے بھر کے بھی آ جائے گا تو رب کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ عمل تب قبول ہوگا جب دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی اور نبی کی تعظیم و توقیر کی دولت پاس ہوگی، اور اگر ایمان نہیں تو پھر اگلی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بتیرے آپ نے ایسے یہودیوں کے اور غیر مسلموں کے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سارے ایسے غیر مسلم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ حضور کی نعتیں بھی پڑھتے تھے، حضور کے اوصاف بھی بیان کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں بھی دیتے تھے کہ وہ عظمتوں شانوں والے آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن جب حضور آ گئے، رسول اللہ کی بعثت ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو وہ منکر ہو کے بیٹھ کے حضور کی بعثت کے بعد وہ رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور کو مانتے نہیں ہیں، حضور کی کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو ان کی وہ حضور کی تعریفیں کرنا، حضور کی صفت و ثنا کرنا اور حضور کی نعتیں پڑھنا ان کے کام نہیں آئے گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ کو کئی ایسے غیر مسلم ملیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں عظمتوں کا بیان کرتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تو صرف نعت پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایمان لانا، بولیے ایمان لانا ضروری۔ ایک ہندو شاعر ہے، ہندو، لیکن چونکہ شاعری اس کا شعبہ ہے، شعراء کا کام یہ ہے کہ وہ شعر لکھتے ہیں، کبھی اپنے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، رئیسوں نوابوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے، کبھی کسی قوم سے داد لینے کے لیے، کبھی کسی سے چندہ یا کسی سے پیسے وصول کرنے کے لیے وہ شعر لکھ دیتے ہیں۔ اگر حضور کی نعت لکھتا ہے کوئی، رسول اللہ کی شان بیان کرتا ہے، تو پہلے ایمان ضروری ہے۔ مومن ہوگا تو اس کو اللہ اس کی آخرت میں جزا عطا فرمائے گا۔ ایک ہندو شاعر ہے، وہ شعر لکھتا ہے، سنیے، کہتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، شمس و قمر یعنی سورج اور چاند، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے اور دولت دارین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر لال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ یہ لال کا پرشاد ہندو شاعر ہے، شاعر نے حضور کی نعت لکھی۔ ایک دوسرا ہندو شاعر چندر پرکاش بجنوری بولا اور کہتا، خم جس کے آگے دو عالم کی جبیں ہے، سجدہ گہے کونین وہ طیبہ کی زمین ہے، دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے، جو شے ہے مدینے میں کہیں اور نہیں ہے۔
اس طرح کے 20 شاعر ملیں گے، شعراء ملیں گے، ادبا ملیں گے، وہ اگر حضور کی نعت بھی پڑھتے ہیں تو ایمان شرط ہے۔ اگر حضور کا سچا عشق و محبت ہوتا تو وہ حضور کا کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ کا غلام اور امتی بن جاتا۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر پھر تعظیم قابل قبول نہیں اور عبادت قابل قبول نہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ صحابہ کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ سے پسند کر کے عطا فرمائے، وہ حضور کی ذات اقدس پر اس طرح ایمان رکھتے تھے کہ دنیا کائنات کی ساری چیزوں کی محبت اور ساری چیزوں کا مقام وہ بعد میں تھا، ان کے سامنے سب سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ کا مقام اولین تھا۔ اس طرح پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ صحابہ کون ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے پسند فرما لیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کی طرف نظر فرمائی، اللہ نے مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی، رب نے ساری مخلوق کے دلوں میں سے اپنے حبیب کے دل کو اپنے لیے پسند فرما لیا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رب نے پھر مخلوق کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو رب نے نبی کے صحابہ کو اپنے نبی کے لیے پسند فرما لیا۔ صحابیت وہ عظیم شرف ہے جنہیں حضور کی صحبت مل گئی۔ امام ابن حجر مکی حیتمی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرماتے ہیں ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا اور حضور کی صحبت پا لینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے ایک لمحہ دیکھا اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایمان سے بتائیں، جس صدیق اکبر نے بچپن میرے نبی کے ساتھ گزارا ہو، جس نے جوانی میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزاری، جس نے شباب میرے نبی کے ساتھ گزارا، جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ، جو ہجرت کی رات میرے حضور کے ساتھ، جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ، جو آج مزار پر انوار میں میرے نبی کے ساتھ، جو میدان محشر میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، اس ابو بکر صدیق کی عظمت و شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک صحابی کا مقام ہے کہ دنیا کا کوئی عمل، کوئی شرف اس شرف اور عمل کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ صحابہ جو حضور کی دائمی صحبت اور صحبت دائمہ اور ان کو حضور کی اس قدر رفاقت حاصل تھی، ان کے شرف و مقام تک کیسے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ سنیے، یہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے، ان صحابہ نے حضور کی تعظیم و توقیر اور محبت کو کیا مقام دیا اور ان کی نگاہ میں کیا مقام تھا۔ صحیح بخاری کے اندر 2732 نمبر 2732 حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، توجہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے 1400 یا 1500 صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ہمراہ حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرما تھے، توجہ ہے آپ کی، ذرا میری طرف دیکھیں گے تو آسانی ہوگی، مہربانی۔ حضور کے صحابہ حدیبیہ کے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانسار صحابہ موجود تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنا نمائندہ بنا کے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو مشہور حدیث آپ نے سنی کہ عروہ جاؤ، جا کے حالات کا جائزہ لو، منظر کو دیکھو کہ مسلمانوں کے اور نبی کے صحابہ کے منصوبے کیا ہیں، ارادے کیا ہیں۔ عروہ حدیبیہ کے مقام پہ آئے، سارا منظر دیکھا، حالات کا جائزہ لیا اور واپس گئے اور جا کے مشرکین مکہ سے سرداران قریش سے کہا، اللہ کی قسم، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرى والنجاشی ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا بخدا
مجھے خدا کی قسم ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کے دربار کو میں نے دیکھا، کسرا کے دربار کو میں نے دیکھا، نجاشی کے دربار کو میں نے دیکھا، ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا، باخدا میں نے کسی درباری، کسی بادشاہ کے درباری کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی تعظیم میں نے نجاشی کے دربار میں نہیں دیکھی، کیسر کے دربار میں نہیں دیکھی، کسرا کے دربار میں نہیں دیکھی جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، کہاں عروہ و محمد کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں؟ حدیث کے لفظ ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے دیکھا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ تو اتنی اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں کہ محمد تو اپنے مبارک منہ سے جب لعاب دہن زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ نیچے ہاتھ کر لیتے ہیں، وہ لعاب دہن مصطفیٰ زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ جا کے گرتا ہے۔ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ نبی کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ گرتا۔ اگلا منظر دیکھیے، حدیث صحیح بخاری کی 2732 نمبر ہے، کہاں اس کے بعد کیا وہ نبی کا تھوک لے کے، بلکہ لفظ نخامہ عربی میں تھوک کو بزاق کہتے ہیں اور نخامہ ناک سے نکلنے والی رطوبت کو کہتے ہیں، جب نبی اپنا مبارک ناک رطوبت زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، عروہ اس کے بعد کیا کپڑوں کے ساتھ صاف کر دیتے ہیں یا زمین پہ پونچھ دیتے ہیں؟ عروہ کہتے ہیں نہیں، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ تو اپنے نبی کے لعاب دہن کو، اپنے نبی کے نخامہ کو اپنے جسموں پہ، اپنے منہوں پہ مل لیتے ہیں۔ آج ہے کوئی بیٹا یا بیٹی اولاد جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعظیم و اکرام اور محبت کا یہ انداز اور یہ مظاہرہ کر کے دکھائے؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ؟ نہیں، انسان کی جرت نہیں پڑتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس طرح حضور کی تعظیم میرے نبی کے صحابہ نے کی ہے، قیامت کی صبح تک اس کی کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ صحابہ، یہ ہیں وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا دن دولت جان مال اولاد سب میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور اور قربان فرما دی، حضور کی تعظیم کی خاطر۔ اور اسی موقع پر صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، اسی موقع پر سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور کے 1400 یا 1500 صحابہ اسی موقع پر آئے، پانی ختم ہو گیا، جانوروں کے پلانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے جب ختم ہو گیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضور پانی کی قلت ہے، وضو کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی ہمارے پاس باقی نہیں بچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، کس کی بارگاہ میں؟ جو اللہ کے حبیب ہیں۔ ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا، قرآن نے ایک واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، جب قوم موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی کہ پانی ختم ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دعا کریں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کو آ کے کہا کہ دعا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اپنا عصا پکڑیے، اپنا ڈنڈا عصا پکڑیے، پتھر پہ مارے، پتھر پہ مارنا آپ کا کام ہے، وہاں سے 12 چشمے جاری کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پکڑا، پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔
یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی شان ہے. یہ کلیم اللہ کا مقام ہے کہ عصا پکڑتے ہیں، پتھر پہ مارتے ہیں، پھر 12 چشمے نکلتے ہیں، پھر قوم پانی پی کے سراب ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے، حضور پانی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے نہ عصا پکڑا، نہ پتھر پہ مارا، نہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا. حضور نے اپنے ید اللہ والا مبارک ہاتھ نکالا، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. میرے نبی نے مبارک ہاتھ نکالا، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ سے پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. اللہ زندہ باد. کسی نے پوچھا اے جابر صحابی یہ بتائیے، صحابہ حضور سے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، حضور نے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. جن صحابہ نے پانی پیا سیراب ہو گئے، وہ کتنے صحابہ تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تھے تو وہ 1500، لیکن حضور کی مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا، خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو سب کو سیراب کر جاتا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے اور ہمارے آقا حبیب اللہ. حضور کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ اسی واقعے کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی، یہ وہ صحابی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر 4999 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل. چوتھا نام حضور نے معاذ بن جبل کا بیان فرمایا. یہ وہ جلیل القدر صحابی ملک شام سے واپس آئے تو چونکہ کافی دنوں سے حضور کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے، حضور کے دیدار کے مشتاق تھے. وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کو ان کی رسپیکٹ اور عزت و تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہیں. تو معاذ بن جبل شام سے آئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو بے تاب ہو کے بے قرار ہو کے آ کے اللہ کے رسول کو سجدہ کر دیا. کیا کیا؟ سجدہ کر دیا. حدیث کے اندر سجدہ کر دیا انہوں نے، سرکار سے پوچھا نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کوئی پینڈو یا دیہاتی یا بادیہ نشین کو باہر سے آنے والے صحابی نہیں کہ پہلی دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے. رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، قرآن کے عالم تھے، قرآن کے ایکسپرٹ تھے. حضور امت کو ریفر کر رہے ہیں کہ ان کی طرف جاؤ، قرآن ان سے سیکھو. یہ وہ عالم صحابی جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے تو آ کے حضور کو سجدہ کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاذ بن جبل نے حضور کو سجدہ کیوں کیا؟ اس لیے انہیں پتہ تھا قرآن کہتا نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو. جب تک رسول اللہ روکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے، حضور کی تعظیم ہر طریقے سے ہوگی، حضور کی توقیر ہر طریقے سے ہوگی. اب معاذ بن جبل نے نبی کریم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو حضور نے ان کو روک دیا، منع کر دیا اور کہا کہ اگر میں حکم دیتا کہ کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کیا جائے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا جائز منع کر دیا. جب منع نہیں کیا تھا تو کر کے دکھایا، تعظیم کی، حضور کی رسپیکٹ کی. اور حضور نے یہ نہیں کہا تم مشرک ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، تم نے تو شرک کا ارتکاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی، ایک ہے سجدہ تعظیمی. سجدہ تعبدی کا مطلب ہے کسی کو اپنا معبود اور الہ سمجھ کے اس کی عبادت کے لیے اس کو سجدہ کرنا، اور سجدہ تعظیمی کا مطلب ہے کہ اس کو معبود تو نہیں سمجھتا، اس کو الہ تو نہیں سمجھتا تو اس کو اللہ کا بندہ ہے، بس اس کی رسپیکٹ اور عزت کے لیے اس کو سجدہ کر دینا. سجدہ تعبدی تو بالاتفاق کفر ہے،
لیکن سجدہ تعظیمی بھی پہلے جائز تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس سجدے کو روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. اب ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی جائز، پوری سجدہ جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر، حضور کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ حضور کے روضہ اقدس کو سجدہ کر دوں، لیکن پھر رک جاتے ہیں. اور اس مقام پہ جو آپ نے خوبصورت شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار. پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. پیش نظر وہ نو بہار، کہتے ہیں حضور کا روضہ اطہر گنبد خضرا سامنے ہے، دل بے قرار ہے کہ میں روضہ مصطفیٰ کو سجدہ کر دوں، لیکن پھر کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. امتحان کیا؟ ایک طرف دل بے قرار ہے کہ سجدہ کر دوں، اور دوسری طرف رسول اللہ کی شریعت ہے وہ کہتی ہے کہ سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ شریعت میں منع ہے. چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہی ہو، تب بھی اللہ کے علاوہ اس شریعت میں کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہتے ہیں دل بے قرار ہے لیکن شریعت مصطفیٰ روکتی ہے. اب یہاں امتحان پیش آ گیا کہ دل کی مانتے ہو کہ مصطفیٰ کی شریعت کی مانتے ہو. تو امام فرماتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ سچا عشق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں بندہ محبوب کی اتباع دیکھتا ہے اور محبوب کی مرضی کو دیکھتا ہے، محبوب کی رضا کو دیکھتا ہے کہ کون سا کام کروں جس سے میرا محبوب راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو دل میں بٹھا کے حضور کی تعظیم و اکرام صحابہ جس طرح کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کا ایک حصہ اہل سنہ والجماعہ کو عطا فرمایا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. حضور کی ذات اقدس کی تعظیم و محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنا تن من دن جان مال اولاد وطن کنبہ خاندان سب کچھ حضور کی ذات اقدس پر فدا اور نثار اور قربان کرتے تھے. دیکھیے انسان کو دنیا میں بڑی چیزوں کے ساتھ محبت اور وارفتگی اور پیار ہوتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت نیچے سب سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال رب کے پیارے حبیب سے ہونی چاہیے. صدیق اکبر غار ثور میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ڈنگ پہ ڈم اپنے ایڑی پہ کھا رہے ہیں، لیکن حضور کی ذات پر اپنی جان قربان کر دی فقط تعظیم مصطفیٰ کی خاطر. اور مقام صحابہ پر سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عصر کی نماز قربان کر رہے ہیں. عصر کی نماز کو قربان کر دیا اور حضور کے تعظیم میں فرق نہیں آنے دیا، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ عصر کی نماز بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عرفان، ایمان، اقان، دنیا کائنات کی تو جو فرمائیے دنیا کی ہر شے، کائنات کی ہر دولت ہمیں ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی. امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. اگر ذوق محبت ہے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیں، بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے
ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تعظیم اکرام حضور کے صحابہ نے جس طرح کر کے دکھائی ہے، قیامت کی صبح تک اتنی تعظیم و اکرام کوئی کر سکتا۔ اب اس تعظیم مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، صرف ذات کی تعظیم نہیں بلکہ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، اس چیز کی تعظیم بھی حضور کی تعظیم ہے۔ اہل سنہ کا اللہ کے فضل و کرم سے ایسا مبارک عقیدہ ہے، ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے، ہم حضور کی نسبت کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے تعلق کو دیکھتے ہیں، حضور کی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مکہ بھی عظمت والا، مدینہ بھی عظمت والا۔ ہم تو ان پتھروں کا احترام کرتے ہیں، اس خاک کا ادب کرتے ہیں جس خاک پر ہمارے نبی کے مبارک قدم لگے ہوئے۔ جب ہم اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، ان پتھروں کی تعظیم کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ کی ذات سے ہے، تو پھر حضور کے صحابہ کی تعظیم، حضور کی اہل بیت کی تعظیم کتنی کریں گے؟ امام حسن و حسین کی تعظیم کتنی کریں گے جو میرے مصطفیٰ کے مبارک جو ہے وہ حضور کی مبارک کمر پہ کھیلتے رہے، رسول اللہ کے سینے پر کھیلتے رہے، پھر حضور کے صحابہ کا ادب و احترام کتنا کریں گے جن کو اللہ کے محبوب کی اللہ نے صحبت اور رفاقت نصیب فرمائی۔ یہ اس محبت مصطفیٰ، اس تعظیم مصطفیٰ کے تقاضے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل سنت کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم حضور کی ساری نسبتوں کی تعظیم بھی کرتے ہیں، ساری نسبتوں سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ محبت ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ملی ہے، حضور کے صحابہ سے ملی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جبہ تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جبہ تھا، ان کے وصال اقدس کے بعد فرماتی ہے وہ جبہ ہمارے پاس آ گیا۔ فرماتی ہیں ہم اس جبہ کو پانی میں بھگوتی تھی۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، تھوڑا سا پیچھے چلیے، پس منظر کو دیکھیے۔ جبہ بلا تشبیہ، مثال سمجھانے کے لیے دیکھیں کپڑا ہے، یہ کپڑا داغے سے بنا، داغا بھی کسی چیز سے، کپاس سے یا کسی چیز سے بنا، کسی نے کپاس اتاری پھر داغا بنایا گیا، پھر داغا گیا مشین پہ، پھر کپڑا بنا، اور کپڑا پھر کسی نے بنا، اور اس کے بعد بنانے کے بعد جبہ تیار ہوا۔ کسی غلام مصطفیٰ نے وہ جبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے پھر وہ جبہ اپنے جسم پاک اپنے مبارک بدن کے ساتھ لگایا، اور حضور کے مبارک بدن کی برکت اس جبہ میں آئی۔ اور سیدہ اسماء فرماتی ہیں ہم نحن نغسلها، پھر ہم اس جبے کو پانی میں دھوتی تھی، اس جبے سے برکت پانی میں جاتی تھی، ہم اس پانی کو مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ حضور کے جسم پاک کی برکت متعدی ہے، یعنی حضور کے جسم کی برکت وہ آگے چلتی پھیلتی ہے،
جس میں مصطفیٰ سے وہ برکت جبے میں آئی اور جبے سے برکت پانی میں گئی، اور پانی جس بیمار کو پلایا جاتا تھا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ رسپیکٹ اور تعظیم حضور کے مبارک جبے کی کون کرتا تھا؟ نبی کے صحابہ کرتے تھے، حضور کی صحابیات کرتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں اور قاضی ایاز نے الشفا میں نقل کیا، عبداللہ بن عمر محب السنہ بہت بڑے عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی جب مسجد نبی شریف میں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کے قریب آتے، حضور ممبر کی جس لکڑی پر بیٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر اس پر اس طرح ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ کہتے محبت سے ذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس لکڑی پر اللہ کے رسول بیٹھے حضور کی برکت لکڑی میں گئی تو عبداللہ بن عمر اس لکڑی پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیتے تھے تاکہ اس لکڑی سے برکت حاصل کریں۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بارے میں حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں ذکر کیا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ کپڑا میرے پاس، یہ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے، یہ میرے پاس ہے، میں حضور کی ذات گرامی قدر کے ساتھ ایک موقع پر موجود تھا، حضور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کپڑا عطا فرمایا تھا اور یہ کپڑا میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج میرا وقت وفات قریب آ گیا اور حضور کے یہ مبارک ناخن اور حضور کے مبارک بال ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے تھے، جس وقت میری روح جسم سے نکل جائے رسول اللہ کے بال اور حضور کے ناخن میری آنکھوں پہ میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا اور کپڑا میرے جسم کے اور میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میری بخشش ہوگی تو مصطفیٰ کے تبرکات کی برکت سے ہوگی۔ اس قدر احترام اور اس قدر تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کے تبرکات کی کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک سے لگنے والی چیزوں کی کرتے تھے۔ اب جب حضور کے صحابہ کپڑوں سے ادب کرتے ہیں اور ان چیزوں کا ادب کرتے ہیں جن کی نسبت رسول اللہ کی ذات گرامی قدر سے ہو گئی تو کیا خیال ہے وہ رسول اللہ کی آل کا ادب و احترام نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ حضور کی آل کی تعظیم نہیں کرتے ہوں گے؟ آئے پوچھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، ایک پہلو میں ابو بکر صدیق کے ساتھ حضرت مولا علی موجود تھے، جب باہر نکلے ابو بکر صدیق نے سامنے دیکھا کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضرت صدیق اکبر نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگے بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بے علی، میرا باپ حسن پر فدا اور قربان ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی۔ وعلی یضحک، حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں وعلی یضحک یتبسم، مولا علی دیکھ کے مسکرا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ مسکرا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، تبسم فرما رہے تھے کہ دیکھیں ابو بکر صدیق حضور کی آل کے ساتھ کس طرح ادب و تعظیم اور محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں 41 نمبر پہلی جلد میں 41 نمبر حدیث ہے، اس میں لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کو ابھی چند راتیں گزری تھی، ابھی چند راتیں گزری تھیں، یعنی چند دن گزرے تھے کہ صدیق اکبر نے یہ معاملہ کیا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ساتھ ہے اور مولا علی ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ یہ جو ایک افسانہ گڑھا گیا ہے کہ نہیں حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے اور چھوڑ دیا اور الگ ہو گئے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، مولا علی صدیق اکبر کے ساتھ تھے اور ابو بکر صدیق مولا علی کے ساتھ تھے۔ کہاں بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرا باپ حسن پر فدا ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین،
माशाल्लाह उर्दू जानते हैं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इमाम हसन और इमाम हुसैन को अल्लाह ने यह शर्फ दिया था कि इमाम हसन सर से लेकर सीने तक और इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबत और हुलिया रखते थे। और इमाम ने तर्जमा करके कहा, आप फरमाते मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन, तमसील ने उसके दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। हुजूर के सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत की ताज़ीम, मोहब्बत, प्यार, उनकी उल्फत दिलों में रखते थे। और सहाबा अहले बैत और अहले बैत सहाबा की मोहब्बत रखते थे और सुन्नी दोनों की मोहब्बत रखते, सुन्नी दोनों, क्योंकि इनके साथ मोहब्बत ही हुजूर की निस्बत से, मैंने कहा हुजूर की निस्बत से हर चीज के साथ मोहब्बत है। हम तो पत्थरों, रोड़े, कैंकरियां और उस खाक का अदब करते हैं जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई। तो सहाबा अहले बैत तो बड़ी अजीमुल मर्तबत हस्तियां, इन दोनों की निस्बत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। किताबुल मनाकिब जामे तिरमिज़ी में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो, लेमा यगदुकुम मिन निअमिही, क्योंकि रब तुम्हें अपनी नेमतें अता फरमाता है। और मेरे साथ मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूं। और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि अहले बैत का ताल्लुक मैं मुस्तफ़ा की जात के साथ। जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत होगी वो हुजूर की आल से प्यार करेगा, अहले बैत से प्यार करेगा। और अल्लाह के नबी ही फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब फज़ाइल सहाबा में 1 2 3 4 पहली 4 सन्नों के साथ इमाम अहमद बिन बलद इस लेके आए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, लोगों मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डर के रहना। ला तत्तखिज़ुहुम गरदन बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को तानो तशरी और तनकीद का निशाना ना बना लेना। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मेरी वजह से मोहब्बत की। मन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मेरी वजह से बुग़्ज़ रखा। मन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी, जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। वमन आज़ानी मन आज़ल्लाह फ़क़द फरमाया कि मन आज़ल्लाह, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी, यूशिकु अन याखुज़हु, फिर अल्लाह उसकी गिरफ्त करेगा, अल्लाह उसको पकड़ेगा जो अल्लाह को अज़ियत देगा। यकीन जानिए इन दोनों हदीसों के मुताबिक अगर किसी का अमल मोहब्बत वाला है तो वो अहलु सुन्ना वल जमाआ, जो नबी के यारों से भी प्यार करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की आल से भी प्यार करते हैं। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का बेड़ा क्यों पार है? इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा सितारे हैं और हुजूर की अहले बैत कश्ती है। हम हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं। सहाबा के सितारों की रोशनी हमारे पास है। इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का अल्लाह के फजल करम से बेड़ा पार है। बेअदबी और बेएहतरामी, गुस्ताखी
یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں. اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے محبتوں والا ہے، الفتوں والا، مودتوں والا، تعظیم والا، اکرام والا اور توقیر والا. جو بندہ محبت و تعظیم کے دائرے سے باہر نکل گیا وہ جب تک نہیں نکل سکتا جب تک اہل سنت کے دائرے سے باہر نہیں چلا جاتا. جب تک اہل سنت کے عقیدے کے اندر ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے ادب رہے گا، احترام رہے گا، تعظیم رہے گی، توقیر رہے گی. آپ جو بزرگ ہیں جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا امتیاز رہا. آج ایک فتنے کی صورت پیدا کی جا رہی ہے، اہل سنت کا نام لے کے، اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے بے ادبی، گستاخی اور اس طرح کے عقائد و نظریات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں کہ بے ادب کبھی سنی ہو سکتا. بولے سنی ہو سکتا. پنجابی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں پنجابی. ایک پیغام ہے، میں اگر شعر بھی پڑھتا ہوں تو پیغام دینے کے لیے ہے شعر، لیکن اس شعر میں پیغام ہے. اعظم چشتی لکھتے ہیں پنجابی میں، اعظم لکھتے ہیں کہ پہلی منزل عشق ادب دی، بنا ادب مراد نہ پاوے. بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب تو بد عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پل چاوے. آزمو دے بخت سبلے جنوں اے دولت مل جاوے. آزم او دے بخت سولے جنوں اے دولت مل جاوے. اللہ نے یہ دولت اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی. نہ صحابہ کی بے ادبی، نہ اہل بیت کی بے ادبی، نہ مکہ شریف کی بے ادبی، نہ مدینہ کی بے ادبی. بات عظمت و محبت کی ہے. کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے، دوسروں نے کہا مدینہ افضل ہے. تو اب بے ادبی تو کسی کی نہیں کر سکتے، سارے ہی افضل ہیں، مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے. تو امام نے دیکھے، ہمارے امام وہ ہیں جنہوں نے ہمارے دلوں میں عظمت ڈالی ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ. امام فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، اب بحث کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. اور فرمایا کہ مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے. کسی نے کہا کہ مکہ افضل ہے، وہاں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، مدینہ شریف میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پڑھیں تو 50,000 کا ثواب. امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فضیلت کے الگ الگ معیار ہیں. اگر فضیلت دیکھیں کثرت ثواب کے اعتبار سے، کثرت ثواب کے اعتبار سے مکہ افضل ہے، اور اگر عظمت و مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ افضل ہے. یہ ہوتا ہے عشق و محبت کے بے احترامی اور بے ادبی نہیں. فرماتے ہیں طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، طیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیا بات کیوں بات بڑھائی ہے.
اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبتوں والے اور عقیدتوں والے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العزت زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔